آج ہم کراچی کے ساحل اور وہاں کے سب سے پرانے باشندوں یعنی ماہی گیر برادری پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈان اخبار کا ایک آرٹیکل ہے جو ایک خاص کتاب کا جائزہ لیتا ہے کہ تھا ایک ماہی گیر کی۔ جی، یہ کتاب ایک 75 سالہ ماہی گیر طالب کھچی صاحب کی ہے، خود لکھی ہے۔ اس سے ہمیں کراچی کا ساحل کیسے بدلا، پرانی مچھیروں کی زندگی اور ماحول کے مسائل، وہ سب ان کی زبانی سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو آئیے اسی مضمون کو دیکھتے ہوئے طالب کھچی صاحب کی یادوں اور تجربات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کراچی کی تاریخ اور ماہی گیروں کی زندگی پر کیا روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ طالب کھچی صاحب ہیں کون؟ یہ ان کا تھوڑا پس منظر بتائیں۔ جی، مضمون میں لکھا ہے کہ وہ صرف 2 سال کے تھے جب ان کا خاندان کچھ گجرات سے ہجرت کر کے کراچی آیا، اور صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے ماہی گیری شروع کر دی۔ 12 سال کی عمر میں؟ جی، بعد میں وہ ابراہیم حیدری میں بس گئے اور پاکستان فشر فوک فورم PFF جو ہے اس کے بانیوں میں بھی شامل ہیں۔ یہ تنظیم ماہی گیروں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے نا۔ اچھا، اور یہ کتاب کتھا ایک ماہی گیر کی یہ کیسے وجود میں آئی؟ کیا یہ کوئی باقاعدہ یادداشتیں ہیں؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب اصل میں ان کی فیس بک پوسٹس اور جو وہ اخباروں میں لکھتے تھے ان مضامین کا مجموعہ ہے۔ اوہ، فیس بک پوسٹس؟ جی، دوستوں نے اصرار کیا تو اسے کتاب کی شکل دے دی، اور یہ اردو نے شاید پہلی ایسی کوشش ہے کہ کوئی عام ماہی گیر اپنی زندگی کی کہانی، سمندر کے تجربات اتنی تفصیل سے بتا رہا ہو۔ یہ تو واقعی منفرد بات ہے۔ اچھا، کتاب کے اندر کیا ہے؟ کن باتوں پر، کن تجربات پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے؟ کافی چیزیں ہیں، جیسے بچپن کی یادیں ہیں، سمندری طوفانوں سے کیسے نپٹتے تھے، شارک مچھلیوں سے مقابلے، وہ سنسنی خیز قصے۔ شارک سے مقابلے؟ جی، پھر کراچی کے قریب جو جزیرے ہیں، بابا بھٹ، چرنا، ان کا ذکر ہے۔ مینگرووز کتنے ضروری ہیں اس پر بات کی ہے، اور ماہی گیری کا صنعت کیسے زوال کا شکار ہوئی، دوسرے ملکوں میں جو ہمارے ماہی گیر قید ہو جاتے ہیں ان کی مشکلات، کشتی کیسے بنتی ہے وہ ہنر، اور ماہی گیروں کے حقوق کی جو جدوجہد ہے، وہ سب موضوعات شامل ہیں۔ مضمون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے 2 ہفتے کی مہم کا خرچہ صرف 1000 روپے تھا اور آج وہی 1 لاکھ تک پہنچ گیا۔ جی بالکل، یہ 1000 سے 1 لاکھ کا فرق، یہ صرف مہنگائی نہیں ہے۔ نہیں نا؟ نہیں، یہ بتاتا ہے کہ پورا ماہی گیری کا نظام، اس کی معیشت، اس سے جڑے خطرات، وہ سب کتنا بدل گیا ہے، کتنا مہنگا اور مشکل ہو گیا یہ کام۔ اور انہوں نے غربت کا بھی ذکر کیا، خاص طور پر خواتین کی محنت کا۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ماہیگیروں کی عورتیں کھیتوں میں مزدوری کرتی تھیں۔ اپنی والدہ کا واقعہ بتایا کہ سمندر جب پیچھے ہٹتا تھا تو وہ گیلی مٹی سے چکنی مٹی نکال کر جمع کرتی، دن میں 32 چکر لگاتی تھیں تو 1 روپیہ ملتا تھا۔ 1 روپیہ، 32 چکروں کا! یہ تفصیلات سن کر ہی اس دور کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، مضمون میں 60 کی دہائی کے کیماڑی کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ یاد کرتے ہیں جب سمندر بالکل نیلا تھا، آسمان جیسا، ہر طرف مینگرووز تھے، اور وہ بٹا ولیج سے تیر کر بیچ لگژری ہوٹل تک چلے جاتے تھے۔ کیا بات ہے! ہاں، لیکن ساتھ ہی وہ گزرے کریک میں جو DHA کی تعمیرات ہوئیں، اس کی وجہ سے ماہی گیروں کو اپنی پرانی بستیوں سے ہٹایا گیا، اس کا دکھ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور 1971 کی جنگ، اس کی یادیں تو کافی ذاتی معلوم ہوتی ہیں۔ بہت۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب کیماڑی پر حملہ ہوا، وہ گہرے سمندر میں تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ گھر والے وہ حفاظت کے لیے ابراہیم حیدری چلے گئے۔ اور پھر وہیں ایک فضائی حملہ ہوا جس میں کئی کھچی اور پشتون خاندانوں کے لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ کے عام لوگوں پر جو اثرات ہوتے ہیں نا، اس کی ایک جھلک ہے۔ اور ماضی میں سرحدیں بھی کتنی کھلی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کے بچپن کا قصہ بتاتے ہیں۔ جی، کہ وہ حاجی قاسم جہاز پر کراچی سے کچھ گئیں تھیں اور وہاں سے رشتہ دار تحفے بھیجتے تھے جو کئی دن میں یہاں پہنچتے تھے۔ آج تو یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ بالکل، لیکن آج وہ اپنے ارد گرد جو ماحول کی تباہی دیکھ رہے ہیں اس پر بہت افسردہ ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ہر قسم کی مچھلی، پلہ، جھینگا سب تھا، بڑے بڑے مینگروو کے درخت تھے، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ اس بات پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ مچھلیوں کی افزائش کے مہینوں میں، جون جولائی میں، پابندی تو ہے ماہی گیری پر، لیکن اس پر ٹھیک سے عمل نہیں ہوتا۔
تو یہ کتاب ظاہر ہے بہت اہم دستاویز لگتی ہے، اگرچہ مضمون لکھنے والے نے کچھ ایڈیٹنگ یا سٹرکچر کی خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا اس سے کتاب کی تاریخی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو بالکل نہیں۔ مضمون نگار بھی یہی کہتے ہیں کہ ان چھوٹی موٹی خامیوں کے باوجود یہ کتاب بہت قیمتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ماہی گیر برادریوں جیسی کمیونٹیز پر ویسے بھی بہت کم لکھا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب عام لوگوں کے تجربات، ان کی آواز کو تاریخ کا حصہ بناتی ہے، ایسی آوازیں جو اکثر سنی نہیں جاتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طالب کچھی کی کتاب ہمیں تاریخ کو صرف وہ بڑے واقعات یا مشہور لوگوں کے ذریعے نہیں، بلکہ عام انسانوں کی زندگیوں، ان کی جد و جہد اور ماحول سے ان کے بدلتے رشتے کے ذریعے سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل، یہ کراچی کے ساحل، اس کی معیشت، ماحول اور سماج میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان کا ایک بہت ہی نایاب، ذاتی اور زمینی ریکارڈ ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے معاشروں میں ماہی گیروں جیسی نہ جانے کتنی ہی برادریاں ہیں جن کی کہانیاں، جن کی تاریخیں ابھی تک لکھی یا کہیں نہیں گئیں۔ جب یہ آوازیں، یہ تجربات وقت کے ساتھ گم ہو جاتے ہیں تو ہم سب مل کر کیا کچھ کھو دیتے ہیں۔